گزشتہ ایک عرصے سے خوشحال خان خٹک ٹرین اکبر بگٹی کے نام سے ٹرین موجود ہے، لیکن یہ نالائق حکمران اس کو نہیں چلا سکتے۔ تو یہ چائنا جاتے ہیں، عمران خان بھی گیا، باجوہ صاحب بھی جاتے رہتے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کیا نام ہے؟ بلاول صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بدلتے ہیں، کون نام تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں تو ٹرین 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی ہے، اور تم نے اپنے ٹرین کو ٹک نہیں کیا، ریلوے آپ لوگوں نے تباہ کیا، جس کو ایک سال میں 7 کروڑ پاکستانی سستی سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سٹل مل ایشیا کا بڑا منصوبہ تھا، آپ نے ان کو بھی تباہ کیا۔ پی آئی اے خسارے میں ہے، کبھی پی آئی اے ساری دنیا کے اچھے ہوائی سروسز میں تھی، لیکن آپ نے ان کو بھی تباہ کیا، وابڈا کو تباہ کیا، پی ٹی سی ایل کو تباہ کیا، تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، ہاسپٹلز کو تباہ کیا، کارخانوں کو تباہ کیا۔ اب کرتے کیا ہے؟ میرے دوستوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس شدید گرمی میں، جون کے گرمی میں آج رحیم یار خان گیا، ہزاروں لوگ آپ کی طرح استقبال میں تھے۔ خانپور گیا، سمرسٹا گیا، لیاقت پور گیا، ڈیرہ نواب گیا، بہاولپور گیا، شجاع آباد گیا، ہر جگہ پر الحمدللہ ہزارہا لوگوں نے ہمارے اس ٹرین مارچ میں شمولیت کی۔ میرے دوستو، کیوں شدید گرمی میں لوگ ہر جگہ ہماری اس کاروان کے استقبال میں ہے؟ اس لیے کہ لوگ کراچی تک جانے کے لیے پلیٹ فارم نمبر 5 پر آ رہی ہے، پلیٹ فارم نمبر 5 پر جانے کے لیے بک رابطہ تیار کیجیے۔ مسافر حضرات توجہ فرمائیں، راولپنڈی سے آنے والی ایک اور تیز گاڑی بہاولپور رحیم یار خان روڈی نواب سے حیدرآباد کراچی تک جانے کے لیے پلیٹ فارم نمبر 5 پر آ رہی ہے، پلیٹ فارم نمبر 5 پر جانے کے لیے بک رابطہ تیار کیجیے۔ اور کوئی ہدایت اگر ہے؟ اب ہم آگئے ہیں، ساری ٹرینیں آ رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج میں سوچ رہا تھا کہ ٹرین کے کون سی چیز ٹھیک رہ گئی ہے۔ ایک ہارن ٹھیک ہے، باقی ہر چیز خراب ہے، اور ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے پاکستان کو بیچا ہے، پاکستان کی آزادی کو بیچا ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر آئی ایم ایف کے ہر حکم پر یسر لبیک حضیر جناب کہا ہے۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا، آئی ایم ایف کے کہنے پر ان کے کلرک اور بابو کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا، آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں، چائے، گل، چینی، ڈسپرین، پینیڈول کی قیمتوں میں، ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے یہاں جینا مشکل ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، لوگوں کے بڑے توقعات تھے، اوورسیز پاکستانیوں نے کروڑہا ڈالرز دے کر چندہ دیا۔ اس لیے چندہ دیا کہ ان کا ایک خیال تھا کہ یہ لوگ تبدیلی لائیں گے۔ نوجوانوں نے ساتھ دیا، ان کو بھی یہی خیال تھا کہ تبدیلی لائیں گے،
لیکن اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا منصوبہ ہے؟ تو خان صاحب نے فرمایا کہ میں ہر پاکستانی کو ایک ایک مرغی اور انڈے ہاتھ میں تما دوں گا۔ تو انڈے اور مرغی پال کر یہ لوگ ترقی کریں گے۔ 5 مہینے بعد پھر کسی نے پوچھا کہ عمران خان آپ کے ساتھ کیا منصوبہ ہے؟ انڈے سے چوزے تو نہیں نکل سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں لنگر خانے بناؤں گا۔ 4 مہینے بعد پھر ایک صحافی نے پوچھا تو فواد صاحب نے کہا کہ اب ہم بنک کاش کریں گے اور اس سے بلین ڈالر کمائیں گے۔ نہ بنک کے کاش سے پیدا ہوا، نہ لنگر خانوں سے پیدا ہوا، نہ مرغیوں سے، انڈوں سے، کٹوں سے پیدا ہوا، اور الٹا پاکستان جس پر 31,000 ارب کا قرضہ تھا، پی ٹی آئی نے مزید قرضے لے کر 53,000 ارب قرضے تمہارے اوپر رکھ دیے ہیں۔ شوکت ترین صاحب پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ تھے، ان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے 80% قرضے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، 80% نہیں ہے، ہم نے صرف 76% قرضے لیے ہیں۔ میرے دوستو، تو پی ٹی آئی کا زمانہ تباہی کا زمانہ تھا، سونامی کا زمانہ تھا، مہنگائی کا زمانہ تھا، بے روزگاری کا زمانہ تھا، مایوسی کا زمانہ تھا، کشمیر کو بیچنے کا، انڈین سپریمیسی کو اس خطے میں قبول کرنے کا زمانہ تھا۔ لیکن جب 10 اپریل کو حکومت تبدیل ہوئی اور شہباز شریف صاحب آئے، پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی، انہوں نے بڑے نعرے لگائے تھے، بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم عوام کو اب مہنگائی کی بجائے ریلیف دیں گے، اب ہم ضرورت کی چیزوں کی قیمتوں میں کمی لائیں گے۔ لیکن 75 دن گزر گئے شہباز شریف کی حکومت کے، انہوں نے بھی تباہی، بربادی، مہنگائی، بے روزگاری کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں دیا، اور اب پاکستان جل رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان جھوٹ کا مقابلہ ہے، گالیوں کا مقابلہ ہے، الزامات کا مقابلہ ہے۔ اصل میں کچھ مافیاز ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے جنگ میں عوام سینڈوچ بن گئے ہیں، عوام جل رہے ہیں۔ ان حالات میں جب میں نے دیکھا کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ہماری آزادی ختم ہو رہی ہے، ہماری خود مختاری ختم ہو رہی ہے، اور پاکستان سری لنکا کی طرح ایک ناکام ریاست بن رہی ہے، تو میں نے اللہ پر توکل کیا اور جدوجہد کا آغاز کیا، ظلم کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، کرپشن کے خلاف، اور ملک میں سودی نظام معیشت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے۔ تو لوگوں، اس جہاد میں ہمارا ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے۔ ان تمام پارٹیوں نے 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، نہ اندرونی سندھ کے مسائل حل ہو گئے، غریب اسی طرح تباہ ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے لیے اسکول کے دروازے بند ہیں، بغیر رشوت کی کسی کو نوکری نہیں ملتی، ہسپیٹل جاگیرداروں کے گائیں، بکریاں، بیل کے لیے استبل کی طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ پیپل پارٹی اور وفاق نے کراچی کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ 1100 ارب کا اعلان، 1100 ارب کا اعلان پی ٹی آئی نے کیا تھا، لیکن 11 روپیہ بھی انہوں نے نہیں دیے۔ آج کراچی جل رہا ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر
بلوچستان کے ساتھ ظلم کیا، ہمارے گوادر کے لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، انہوں نے قبائلی علاقوں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، انہوں نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، جن کو حاضر اور ناظر جان کر انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم ذاتی مفادات کے لیے کام نہیں کریں گے، ہم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے، انہوں نے اسلام کے ساتھ بھی وفائی کی، پاکستان کے ساتھ بھی وفائی کی، انہوں نے کشمیر کاسٹ کے ساتھ بھی وفائی کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیکھو، انہوں نے ابھی نندن کو امریکہ کے حوالے کیا، اور نواز شریف کے دور میں ریمنڈ ڈیوس انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا۔ میرے دوستو یہی لوگ ہیں، انہوں نے ملکان سے حوالے کیا، یوسف رمزی کو حوالے کیا، ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے نہ پی ٹی آئی کچھ کر سکی، نہ پی ڈی ایم والے کچھ کر سکے، یہ مغرب کے غلام، یہ آئی ایم ایف کے غلام، میرے دوستو یہ ظالم جاگیردار، یہ کرپ سرمایہ دار 75 سال ان سے ان کی حکمرانی ہے، ان چراغوں میں اب تیل نہیں ہے، یہ اندھیرے تو دے سکتے ہیں، یہ روشنی نہیں دے سکتی، اس لیے اب ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے، ان کے ساتھ حساب کتاب کرنے کا وقت آیا ہے، اگر صحیح معنوں میں احتساب ہوا آپ دیکھیں گے یہ سب کے سب لوگ یہ جیلوں میں ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ جدوجہد شروع کی ہے، جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف اور سودی نظام کے خلاف اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے زبردست کرپشن کے خلاف احتساب کا یہ کاروان آغاز کیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ملک کا واحد علاج اس ملک میں اسلامی نظام ہے، اس ملک کے مسائل کا ایک ہی فارمولہ، اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حکمرانی ہے۔ لہذا آج میں مدینۃ الاولیاء کے شہر ملتان آیا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک بار پھر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں نے اس جدوجہد کو اور میرے تمام جماعت کی قیادت میں اس جدوجہد کو کامیابی تک پہنچانا ہے، اور ہم کرپشن کو ختم کر کے دم لیں گے، ہم مہنگائی کو دفن کر کے دم لیں گے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان سے سودی نظام کو ختم کر کے دم لیں گے۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بہت دھوکہ کھایا ہے لوگوں نے، آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا، آپ کو تبدیلی کے نام پر دھوکہ دیا گیا، آپ کو ایشین ٹائیگر پاکستان کو بنانے کے نام پر دھوکہ دیا گیا، قرض اتارو اور ملک سنواروں کے نام پر دھوکہ دیا گیا، لیکن اب ان دھوکہ بازوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا وقت آیا ہے۔ اس جدوجہد میں آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، تبدیلی کا نشان ترازو ہے، عدل اور احسان کا نظام ترازو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپشن فری پاکستان بنے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی بچے کو تعلیم ملے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے، علاج ملے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے، عدل اور انصاف کا نظام آئے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے، انشاءاللہ انقلاب کی صبح تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج الحق والحمد، سراج الحق والحمد